نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم معزز حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے یعنی ایک جمعہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے اس مہینے کو رکھ کر چند ضروری اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور جیسا کہ ہمیشہ سے میری ایک عادت رہتی ہے کہ میں روزوں کا مقصد، نماز کا مقصد اسی پر زیادہ زور دیا کرتا ہوں۔ جس چیز میں سوسائٹی کے اندر جس چیز میں کمی نظر آئے گی، آواز صحیح آ رہی ہے، جس چیز میں کمی نظر آتی ہے اسی پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ عبادات کا مقصد عوام کے سامنے کھل کر صحیح طریقے سے سامنے آ سکے۔ اسی لیے میں نے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری اشعرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اب کچھ اہم مسائل ہمارے سامنے آئیں گے آخری اشعرے کو لے کر۔ ایک مسئلہ تو ليلۃ القدر کا ہمارے سامنے آئے گا کہ ليلۃ القدر میں کس طریقے سے قیام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا جب کبھی مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ کا ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے خرچ کی جائے گی۔ ان تمام کے تمام مسائل کو سامنے رکھ کر میں تو ہمیشہ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں کہ ہمارے مذہبی اجتماعات رہے یا ہماری عبادات رہے، یہ تمام کی تمام آج بے نتیجہ ہو چکی ہے۔ وہ نتیجے پیدا نہیں کر رہی ہے جو روزے، جو نمازیں، جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نتیجے پیدا کیا کرتے تھے وہ نتائج آج ہماری عبادات نہیں پیدا کر رہی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، جیسا توجہ یاد دہانی کے لیے آپ کو لے جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صرف 17 ہی روزے گزرے تھے کہ جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کو کھڑا کر کے ان کی تربیت کہاں تک پہنچی، ان کی تربیت کس طریقے سے ہوئی، اس کا امتحان بدر کے میدان میں مشرکین سے جنگ کروا کر لے لیا گیا کہ تمہاری تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی، تم اللہ کے لیے لڑ سکتے ہو، مر سکتے ہو، قربانی دے سکتے ہو، نہیں۔ یہ امتحان صحابہ کرام سے لے لیا گیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی عبادات بے نتیجہ نہیں تھی جس طریقے سے ہماری عبادات، ہماری قیام اللیل، ہماری تراویح، ہماری قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں آج جس طریقے سے بے نتیجہ ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں توجہ آپ لوگوں کی لے جاتا تھا
کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی کبھی توریت دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، یہ بھی اللہ کی وحی تھی، اس وحی سے جڑنے کے ذریعے ان کو زندگی دی گئی تھی، اور وہ زندگی استخلاف فی الارض کی شکل میں انہیں عطا کی گئی تھی، یعنی زمین کی خلافت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، ان کے سروں پر زمین کی خلافت کا تاج رکھ دیا گیا تھا، انہیں عزت دی گئی تھی، انہیں ضمانت دی گئی تھی کہ جب تک یہ اللہ کی وحی سے جڑے رہیں گے انہیں دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور ایک لمبے عرصے تک کے لیے انہیں ہی دنیا کے اندر انہی کے اندر پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن جب جس طریقے سے ان کی عبادات بھی بے نتیجہ، کوئی نتائج پیدا کرنا، ان کی عبادات نے بھی کوئی نتیجے پیدا نہیں کیے، اور عبادات نتیجے کب پیدا نہیں کرتی ہے، اس بات کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جیسے میں نے دیکھی ہے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ نے ہدی للناس کہا ہے۔ قرآن کریم کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، آخر میں یہ فرمایا۔ اب ہم قرآن، پھر سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین فرمایا۔ یہ ہدایت اس کتاب میں ہدایت ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، ہدی للمتقین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت جو کی جا رہی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس مہینے کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ ثواب، صرف ثوابا للناس کی نیت سے کی جا رہی ہے۔ جب لوگ اس طریقے سے ثواب کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو دیکھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، تو وہ نتیجے نہیں نکلیں گے جو نتیجے صحابہ کرام کی زندگیوں میں نکل کر سامنے آئے تھے۔ تو جب اللہ نے فرمایا ہدی للناس، تو قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم میں تدبر و تفکر کرنا مسلمان کا اس نیت سے ہونا چاہیے کہ اس کی ہدایات، اس کے انسٹرکشن، اس کے احکامات، اس کے قوانین میری زندگی میں بھلائی لانے کے لیے کیا ہے۔ بس آج میں اس کتاب سے چند ہدایات کو لوں گا اور اسی پر ساری زندگی عمل کرنے کی تربیت حاصل کروں گا، پریکٹس کروں گا، اور ایک کے بعد ایک جب کبھی میں اس کتاب کا مطالعہ کروں گا تو اس نیت سے کروں گا کہ ثواب کا مسئلہ تو اللہ کے یہاں پر میرا ہے، اللہ ثواب تو دیں گے، لیکن کتاب کو اتارے جانے کا مقصد ثوابا للناس نہیں کہا گیا، بلکہ صرف یہ بتایا گیا ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات یہ بے نتیجہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کے متبادل چیزوں کو تلاش کر لیا۔ جب کبھی کسی قوم کے یہاں پر متبادل چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ تباہی اور بربادی اور کسلان اور سست ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طریقے سے میرا ایک بچہ ہے، وہ ایس ایس سی کا امتحان دینے کے لیے ایس ایس سی میں داخل ہو چکا ہے 10ویں جماعت میں، اب اسے یہ کوئی کہہ دے کہ کچھ پیسے دے کر تم پاس ہو جا سکتے ہو، یا تمہارے والد کے بڑے رسوخات ہیں لہذا تم پاس ہو جاؤ گے، اب کیا وہ سال بھر محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا محنت۔ کیوں محنت نہیں کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں کامیابی ہی کا ملنے والا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں ہمیں نوکری ملنے والی ہے، اور پھر نوکری سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جائے گا کہ وہاں پر سفارش کے ذریعے، رشوت کے ذریعے آپ کو کام مل جائے گا، اب تربیت کی، تعلیم کی، وغیرہ وغیرہ کی ضرورت، اس کا متبادل آ گیا۔ اب آپ دیکھیے انسان اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، رشوت کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی جو صلاحیت نوکری کرنے والے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، جس طریقے کی اس کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، جو مشقت اسے کرنی چاہیے۔ ٹھیک یہی معاملہ نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، اس کا متبادل دینے کے بعد میں ہمارے سامنے پیش آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے سر سے خلافت کا تاج اسی لیے کھینچ لیا گیا تھا کہ ان کے یہاں پر کوئی سفارشی بن کر سامنے آ گیا،
ان کے یہاں پر روزوں کے مسئلے میں اتنا ثواب بیان کر دیا گیا کہ یہ مشقت اور روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، نماز کے لیے مشقت، نماز کی اجتماعیت، روزے کے فرائض، روزے کے مقاصد، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ضائع کر دیا تھا۔ اب وقت تھا کہ بنی اسرائیل سے اس ذمہ داری کو لے لیا جائے اور بنی اسماعیل کے سر پر یہ تاج رکھ دیا جائے۔ اور بنی اسماعیل کے سر پر صرف یہ تاج اس لیے نہیں رکھا گیا کہ تم خیر امت ہو، کار نبوت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ جو کام پیغمبر کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا، جو نشانہ مکمل نہیں ہوا، اس نشانے کو، اس کار نبوت کی ذمہ داری کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یعنی آسمانوں پر یہ ذمہ داری پیش کی گئی، زمین پر پیش کی گئی، پہاڑوں پر، سخت پہاڑوں پر پیش کی گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس قرآن، اللہ کی وحی کی ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ یہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ ہمارے سر پر تاج رکھا گیا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے یا وزیر دفاع ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے غیر قوموں سے زیادہ ذمہ داریاں اس دنیا کے اندر ہماری اپنی ذمہ داریاں۔ اب لیلۃ القدر کا مسئلہ آئے تو صرف ہمارے ذہنوں میں، یعنی ہمارے تصورات، ہمارے خیالات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات آنے والی رات ہے۔ اب اس رات میں اللہ تعالی 1000 مہینوں کا ثواب مسلمانوں کو دے دیں گے۔ اب ہر ایک نماز پڑھنے والا، بے روح نماز پڑھنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، گناہ گار، بد اخلاق، بد کردار، نہ معاملت داری اس کی ٹھیک ہے، ہر ایک آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ 1000 مہینوں کا ثواب اس ایک رات میں مل جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب، یہ فضیلتیں، یہ مقام، یہ رتبہ کن لوگوں کے لیے بیان کیا ہے؟ جس طریقے سے روزوں سے متعلق یہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا فرمایا، تو قیام اللیل کے بارے میں بھی یہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ صرف قامہ سامہ کا فرق ہے، دیکھیے، اور کچھ فرق ہے یہاں پر؟ کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہی متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں ملے گی، من ساما تو من خاما، رمضانہ رمضانہ، آپ کو یہی ملے گا۔ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو قیام اللیل، طاق راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے احتساب نفس کے ساتھ، نماز روکتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے، اب احتساب کرتا ہے کہ میری نفس پر مجھے ضبط حاصل ہے یا نہیں ہے، میں ضبط کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ وہ ٹٹولتا ہے اپنی پچھلی ساری زندگی کو، میں نمازی ہوں، بدکار ہوں، بد اخلاق ہوں، بد کردار ہوں، میری معاملت داری کیا ہے، سوسائٹی میں میرا مقام، میرا نام کیا ہے۔ منہ پر تو سب تعریف کریں گے، پیٹھ پیچھے جس کی تعریف ہو وہی حقیقت میں قابل تعریف ہے۔ منہ پر جس کی تعریف کی جائے وہ قابل تعریف نہیں ہے، پیٹھ پیچھے جس کی تعریف ہو وہی قابل تعریف ہے۔ یہ ٹٹولتا ہے، احتساب کرتا ہے اپنی پچھلی ساری زندگی کا، اور ہر ایک رات اس کے لیے لیلۃ القدر کی رات بنتی ہے، ہر ایک دن اس کا رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے۔ ساری زندگی سیام قیام روزے دار کی زندگی ہوتی ہے، وہ کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے، رکتا ہے گناہوں سے، بے حیائی سے، برائی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قیام اللیل کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ قیام اللیل 1000 مہینوں کی فضیلت، ثواب، یہ ساری چیزیں اسے پہنچائے گی، لیکن ثواب ملنے والا ہے،
مسجد میں پہلی صف میں آ گئے ثواب، دوسری صف کا یہ ثواب، پہلے آ گئے اونٹ کا ثواب، بعد میں آ گئے گائے کا، بعد میں آ گئے بکری کا، پھر انڈے کا، مرغی کا، یہ ثواب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا متبادل چیزیں کہاں تک پہنچاتی ہیں۔ کبھی یہ خیال گیا کہ احادیث میں اللہ کے نبی نے جس چیز پر فوکس کروایا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے مقصد بتایا، یہاں پر کبھی ہمارا ذہن گیا ہے؟ ہر ایک آ کر قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر ایک کو یہ قیام اللیل نہیں ملتی۔ قیام اللیل صرف انہیں ملے گی، اس کا ثواب انہیں ملے گا جو ساری زندگی نماز با مقصد نماز ادا کرتے ہیں، نماز اپنی روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد میں اپنا احتساب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قیام اللیل کی نماز جب ادا کرتے ہیں تو یقیناً انہیں یہ قیام اللیل کی نماز وہ فائدہ پہنچائے گی جو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہی کام کاج کیے تھے، بنی اسرائیل کو بھی روزہ دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی اس طریقے کی راتیں شاید دی گئی ہوگی، اور پھر ہمارے لیے تو یقیناً یہ تمام کی تمام باتوں کو آپ سامنے رکھیے۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، تاخراتوں میں اللہ نے قرآن کریم کے جیسی ایک عظیم کتاب کو نازل کیا ہے۔ یقیناً یہ دن ہمارے لیے ایک عید کے دن سے کم نہیں ہے۔ اس دن کے اندر ہم جشن منائیں، اس دن کے اندر ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے اس طریقے کو ہم لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو جاتے یہ سمجھ کر کہ سورہ بقرہ ختم کریں گے، سورہ آل عمران کا آغاز ہے، سورہ آل عمران ختم کریں گے، سورہ نساء کا آغاز ہے، پیروں کے اندر اللہ کے نبی کے ورم آ جاتا، لیکن اللہ کے نبی اللہ کو منانے کے لیے اس طریقے کے لمبے قیام کیا کرتے، لمبی دعائیں کیا کرتے، لمبی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اندر ادا کرتے۔ لیکن شرط میں نے آپ کے سامنے بتائی، اس شرط کو ادا کیے بغیر اس چیز کا ادا کرنا آپ کے لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آ جائے، پہلے ساری زندگی کے لیے ہم ایک نمازی زندگی ہماری اپنی بنا لیں، اس کے بعد میں قیام اللیل ادا کریں۔ لیکن دیکھیے جس طریقے سے جہاں پر جیسے کسی امیر آدمی کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا غذائیں کیا ڈشز ملنے والی ہیں، کثرت کے ساتھ وہاں پر اس دعوت کے اندر شرکت کریں گے۔ کیوں؟ پتہ ہے طعام کے اندر کیا ملنے والا ہے، لذیذ غذائیں حاصل ہوگی، اور کسی غریب کے یہاں سے دعوت آ جائے تقریباً لوگ جانے سے کترائیں گے۔ ٹھیک یہی معاملہ ہماری نیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اب ہم بھوکوں کی طرح اس رات میں عبادت کرنے کے لیے آ گئے، اور دنوں میں کوئی عبادت نہیں کرتے، فرض نماز کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، کبھی زندگی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، نماز کو اس کے مقصد کے ساتھ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ بس جب اعلان ہو گیا 1000 مہینوں کے لیے 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا، بس اب مسجد کے اندر تاخراتوں میں کچھ تاخراتوں کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے، آئے نماز پڑھ لیے، سارے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروا لیے، پھر آنے والا سال تو ملے گا، پھر اس کے بعد میں سارے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کروا لیں گے۔ تو دیکھیے یہ طریقہ اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اعلان کرے ثواب کا یا نہ کرے، ہمیں تو عبادت کرنی ہے، ہمیں تو عبادت کرنا پڑے گا، اللہ ثواب دے یا نہ دے۔ اللہ نے صرف حکم دیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے، ہمیں اللہ یعنی ثواب یہ ساری چیزیں تو اللہ دیں گے، لیکن اگر اللہ اعلان نہیں کرتے اس بات کا کہ میں تمہیں ثواب نہیں دوں گا تو کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ قیام اللیل کے مسئلے میں
قیام اللیل کا اہتمام کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ احتساب نفس ہو جائے. کس لیے نماز کو فرض کیا گیا ہے؟ وہ مقصد حاصل ہو جائے. وہ مقصد میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا تھا. نماز کی اجتماعیت اصل میں ایک نظم آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. وہ نظم ہے ایک امیر کی اطاعت کے ذریعے ایک نظم و ضبط کے ساتھ سارے مسلمان ساری دنیا کے اندر زندگی گزارے. جس طریقے سے نماز میں ہمارے دل ہم آہنگ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہم آہنگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر پر سب اٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر پر سب بیٹھ جاتے ہیں. اگر امام غلطی کرتا ہے تو صرف ہم لقمہ دیتے ہیں، لیکن اس کی غلطی پر ساری مسجد سارے مصلی غلطی کر دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ امام نے غلطی کی، وہ رکوع کی جگہ سجدے میں چلا جائے، قیام کی جگہ رکوع کر دے وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے غلطی پر غلطی کرتے ہیں. اس طریقے کی اجتماعیت، امیر کی اطاعت نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے نماز کے مسئلے میں اعمال میں ہم آہنگی ہے، کیا ہمارے قلوب کے اندر بھی اس طریقے سے ہم آہنگی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ہمارے قلوب ایک دوسرے کے لیے نفرتوں سے بھرے پڑے. روزہ کیسے قبول ہوگا؟ نماز کیسے قبول ہوگی؟ یعنی آپ غیر مسلمین کو دیکھیے، یہ اعمال میں ہم آہنگی کے لیے، دلوں کی ہم آہنگی کے لیے، خیالات میں، تصورات میں ہم آہنگی کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں ہمیں دے دی گئی. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر بھائی چارگی، محبت، الفت، یہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوتی. ہمارا عید کا دن بھی غیر مسلمین کے لیے مذاق بن کر رہ گیا ہے کہ یہ عید کے دن گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، رمضان میں تربیت حاصل کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں. اس طریقے کی عید، اس طریقے کا رمضان، اس طریقے کی تربیت، اس طریقے کی عبادات جو قوم کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آ جائے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرماتے. زکوٰۃ کا مسئلہ 10 سال پہلے بھی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر اس کے بعد میں نے احتیاط کی کہ یہ باتیں آپ کے سامنے نہ دہرائی جائے، لیکن کچھ باتوں کو اس میں سے آپ کے سامنے آج دوہرا دوں. دیکھیے، زکوٰۃ کے مسئلے میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ کا انتظام کیا، اس سے زیادہ بہترین چیز یہ زکوٰۃ کا ایک نظام ہے. 2 مہینے پہلے ہی اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسے ایک موضوع بنا کر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس موقع پر چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اے مسلمانوں، کیا زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے ذریعے مسلمانوں میں بھکاریوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو، مسلمان عورتوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہو، مسلمان مردوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہو، یا اس نظم کے ذریعے سے فقیروں کا، مسکینوں کا، بھکاریوں کا خاتمہ کر کے ایک مضبوط اور طاقتور قوم ہم بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کئی دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں کہ آپ سے اے نبی کیا خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ اپنی ضروریات زندگی کے بعد میں تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کے غریب بندوں کے اندر خرچ کر دو. میں نے اس موقع پر کیا باتیں کہی تھی؟ ایک روٹی اگر آپ کا پیٹ بھر دے اور دوسری روٹی آپ کے پاس رکھے تو یہ روٹی آپ کی نہیں ہے، کسی غریب کی روٹی ہے. ایک مکان آپ کی اولاد کی ضرورت کو تکمیل کر دے، دوسرا مکان آپ کا نہیں ہے، کسی غریب مسلمان کا، غریب انسان کا مکان ہے، جس پر برا مت مانیے قارون بن کر آپ نے قبضہ کر لیا. اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت.
اور یہ نظام ربوبیت اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جاری و ساری کیا ہے، اس نظام ربوبیت کے ذریعے ہر ایک مخلوق کو اللہ رب العالمین نشو و نما دے کر اسے طاقتور بنانا، اس کی پرورش کرنا، اسے اس کے مقام تک پہنچانا، یہ نظام، یہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کام اللہ رب العالمین انسانیت کے ذریعے سے لینا چاہتے ہیں اور امت محمدیہ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں خاص۔ اگر یہ نظام ربوبیت کا سلسلہ ہم قائم نہیں کریں گے، اس دنیا کے اندر اس طریقے کی زندگی نہیں گزاریں گے کہ جو کچھ ہمارے یہاں پر بڑھ کر مال ہے اسے دوسروں کو دینے کی ہم اپنے اندر صلاحیت اور عادت اور یہ جگر، یہ دل ہم اپنا نہیں تیار کریں گے تو دنیا کے اندر کبھی غربت کا خاتمہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم رکھا گیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے باتیں بتائی، 20 کروڑ مسلمان اگر روز کا 1 روپیہ نکالے تو 20 کروڑ روز کے جمع کر لے۔ بستی کے 40,000 افراد اگر روز کا 1 روپیہ نکالے تو روز کے 40,000 جمع کر لے۔ اس کے لیے فطرے کے مسئلے کو بھی میں نے اٹھایا تھا اور ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، شاید جو پرانے افراد یہاں پر آنے والے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بستی کے افراد کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں فطرہ لینے کے مسئلے میں بھی، دینے کے مسئلے میں بھی، تو کسی ایک دکان کا ٹارگٹ کر لیجئے کہ 1 سال بستی کے تمام افراد چاول ہے، گیہوں ہے، وغیرہ وغیرہ اناج فلانی دکان سے لیں گے، اس دکاندار کو کافی فائدہ پہنچائیں گے، اجتماعی طور پر اس کی مدد کریں گے، اور جب یہ مالدار ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، یہ خود صاحب حیثیت ہو جائے تو اس کے بعد میں دوسرے سال دوسرے کرانہ دکان کا ٹارگٹ کریں گے، تیسرے سال تیسرے کرانے کی دکان کا ٹارگٹ کریں گے۔ اس طریقے سے اجتماعی طور پر بستی کے اندر ہمدردی، رحم دلی، محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوگی، بھائی چارگی پیدا ہوگی، آپس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو طاقتور کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہی طریقہ مدینہ کے اندر اختیار کیا تھا، لیکن نہیں، وہ مسلمانوں کو مارنے والے ہیں، غیر مسلمین ہیں، ان سے بھی کریں گے۔ جہاں پر 50 روپے 25 روپے کم مل جائے، ہمارا بھائی بھی کم دے گا، ایک اس کے یعنی پورے افراد تو اس سے کاروبار کر کے دیکھے، وہ بھی کم کر کے دے گا، اس سے زیادہ کم ریٹ میں دے گا۔ اگر وہ مالدار نہیں ہے تو تمام بستی کے افراد پہلے ہی اس کے یہاں پر پیسے جمع کروا دیں تاکہ وہ پہلے سے خریداری کر لے۔ اس طریقے سے بستی کے ایک فرد کی مدد کرے اور اجتماعی طور پر اگر زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع کر لے، اور جس طریقے سے حکومت الگ الگ حصے یعنی ریونیو بجٹ ہے، یا پھر اس طریقے سے تعلیم کے لیے بجٹ ہے، یا پھر اس طریقے سے الگ الگ بجٹ جس طریقے سے حکومت بنایا کرتی ہے، زکوٰۃ کے الگ حصے بنا لیے جائیں، غریبوں کے لیے اتنا، تعلیم کے لیے اتنا، بیواؤں کے لیے اتنا، محتاجوں کے لیے اتنا، ایک ٹارگٹ 10 سال کے اندر یہ ختم ہونا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر 10 سال میں یہ بڑھیں گے، 1000 کے 2000 ہوں گے، 2000 کے 5000 ہوں گے تو کام غلط جا رہا ہے، ریزلٹس برے آ رہے ہیں۔ لہٰذا کام اچھا ہونے کے لیے ریزلٹس اچھے، یعنی ہمارا کام اللہ کے یہاں پر قبول ہے، صحیح ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ 1000 کے آنے والے سال 500 ہوں گے، 500 کے 2.5 ہوں گے، 2.5 کے 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے کاموں کی طرف یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا پیسہ ہم استعمال کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اس لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا یہ نظام بنایا ہے کہ آپ زندگی بھر قیامت تک کے لیے زکوٰۃ دے، خیرات دے، خیرات نکالے، لوگوں کو بھکاری بنائیں، فقیر بنائیں۔ غیر مسلمین ہمارے اس نظام کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑائیں، ہنسی اڑائیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، فقیروں کو پیدا کرتا ہے، بھکاری بناتا ہے، لوگوں کو لائن میں لگا کر راشن تقسیم کرتا ہے، تقسیم کرواتا ہے، لوگوں کے اندر سے خودداری کا خاتمہ کر دیتا ہے، انہیں مانگنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، رمضان آئے گا، اس طریقے سے راشن اگر تقسیم کر دیا جائے گا، لوگوں کے اندر خودداری باقی ہوگی؟
لوگ تو بھکاری بن جائیں گے، تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ مانگنے سے کسی مقام پر بھی یہ نہیں شرمائیں گے۔ ان کے اندر جو خودداری ہے، جو ان کے اندر جو طاقت ہے، جو ہمت ہے، جو کمانا چاہتے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر لوگوں کو فقیر مت بنائیے، انہیں کمانے کا ہنر سکھائیے، ان کی تربیت کیجئے، انہیں خوددار بنائیے۔ یہ نظام آپ کو اللہ نے ہرگز نہیں دیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کوشش کی تھی، اگر پانی نہ ملے، نماز پڑھنی ہو، پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرنا ہے۔ یہ وقتیہ طور پر ایک احکام ہے جو اللہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں رکھا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب غریب زیادہ ہو، زکوٰۃ خیرات اس کے ذریعے سے تم غریبوں کی مدد اس لیے کرو کہ یہ غریب باقی نہ رہے۔ پھر آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، چلے گئے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں واپس آئے، حضرت عمر نے پھر روانہ کر دیا۔ جب گئے 1/3 حصہ یمن سے زکوٰۃ کا روانہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ معاذ یہ مال یمن ہی کے لوگوں کو دے دو۔ کہنے لگے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے 1/3 حصہ ٹھیک ہو چکا، ان کی غربت کا خاتمہ ہو چکا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے مال دے دیا۔ دوسرے سال آدھا مال روانہ کر دیا۔ حضرت عمر نے پھر انکار کیا تو کہا کہ اب آدھے لوگ نہیں رہے تو کیا کرے، غریبوں میں تقسیم کرو۔ تیسرا سال آیا تو سارا مال یمن کا روانہ کر دیا۔ حضرت عمر نے انکار کیا تو کہا کہ دیکھو زکوٰۃ کا تو ایسا نظام ہے، زکوٰۃ کے نظام میں ایسی برکت ہے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب پھر وہی 10 سال پرانی بات کو لاؤں، بارکس میں مدینہ کے مسلمانوں سے زیادہ مالدار مسلمان آج موجود ہے۔ مانگنے والے اس سے وہ وقت میں تو بھی تھوڑے کم تھے ہوں گے، لیکن آج بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہر ایک مانگ لیتا ہے، مانگنے کے لیے شرماتا بھی نہیں ہے۔ وہ ادارے پہ گیا ایک لے لیا، یہ ادارے پہ گیا ایک لے لیا، یہ ادارے پہ گیا ایک لیا، وہ ادارے سے ایک لیا، پورے سال کا جمع کر لیا۔ پھر بیٹی کی شادی آئی، مسجد میں آ گیا، مالداروں کے دروازے پر آ گیا، بیٹی کی شادی کروا لیا۔ پھر ڈیلیوری کا مسئلہ آیا، پھر آ کے کھڑا ہو گیا، ڈیلیوری کے مسئلے میں لے لیا۔ کس نے خراب کیا؟ ریزلٹس کہاں سے برے آئے؟ ہم نے دے دے کر خراب کیا نا۔ کبھی سردار جیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے؟ ان کے یہاں پر بھی اس طریقے کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے یہاں پر بھی زکوٰۃ کا، ٹیکس کا اس طریقے کا ایک نظام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں پر 20 سے 30 کروڑ مسلمان، 5 کروڑ عیسائی ہندوستان کے اندر۔ عیسائیوں نے ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کی عوام کو بہترین دواخانے دیے، تعلیمی ادارے دیے، یونیورسٹیز دیے، اسکولز دیے، کالجز دیے، بہترین رفاہی ادارے دیے۔ یہ ساری چیزیں 5 کروڑ عیسائیوں نے دی ہے، مسلمانوں نے دیا نہیں، صرف مانگنا سیکھا۔ آپ بھی کچھ دیجئے، نظام ربوبیت کے اندر شرکت کیجئے، آپ کو بھی، آپ کی بھی حکومت عزت کرے گی، آپ کو بھی مقام دے گی، جس طریقے سے بہروں کو، کھجوں کو دیا جا رہا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر مقام۔ اس نظام کا صحیح استعمال تو کیجئے۔ چند مخصوص مسائل، جس طریقے سے شاید ہو سکتا ہے آنے والے جمعے میں زکوٰۃ کا ایک موضوع ہی بنا کر، کیونکہ 2 سال تو لاک ڈاؤن میں گئے، ان موقعوں پر مجھے صرف 10 منٹ بولنے کا موقع ملا، تو زکوٰۃ کے اس مسئلے کو میں کھول کر بیان نہیں کر سکا جس طریقے سے 4 سال پہلے میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اس مسئلے کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 52.5 تولے چاندی کا ذکر کیا ہے، 7.5 تولے سونے کا ذکر نہیں آیا۔ اس کو دیکھ کر اس طریقے سے یہ اس طریقے سے دونوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں اگر رقم آ جائے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں 52.5 تولے چاندی۔ اور پھر میں نے چند ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پہننے کے زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، روزمرہ پہننے کے زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی۔ ہاں، وہ زیورات جو گھر میں جمع کر کے رکھ لیے گئے، کبھی کبھی پہنے جاتے ہیں، جیسے دعوتوں میں وغیرہ وغیرہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔
اور پھر ساتھ ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی نے پلاٹ لے لیا، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کسی کا اسکول ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو سرسری طور پر کچھ باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذریعہ معاش کیا تھا؟ سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذریعہ معاش جو تھا وہ جانور پالے جاتے یا زراعت، کھیتی باڑی، باغ وغیرہ وغیرہ، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق احکامات جاری و ساری کر دیے. تو آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زراعت کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کوئی زراعت کرتا ہے اور اس کی زراعت کے لیے پانی کی بھی اسے ضرورت پڑتی ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، تو جس وقت بھی یہ اپنے باغ کو کاٹے گا، پھل بیچے گا، اسی وقت اس کے اوپر 5% زکوٰۃ لگے گی. سال کا انتظار کرنا نہیں ہے، کاٹ دیا، بیچ دیا، 5%. کیوں؟ پانی بھی اس کو لینا پڑا، محنت بھی اس کی گئی ہے. دوسرا اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا وہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ پانی کی یعنی برسات کے پانی کے ذریعے اس کی زراعت ہوتی ہے، اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ 10% نکالے گا. پانی اس کو بارش کے پانی سے اس کی ضرورت ہو رہی ہے. اور جو زمین وغیرہ وغیرہ میں جو دفینے ہوا کرتے ہیں اس پر 20% زکوٰۃ نکلے گی. اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، جیسے میرا کاروبار ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کوئی پلاٹ لے کر رکھتے ہیں، آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو اسی طریقے سے یعنی آپ کے کرائے کے مکانات ہیں، اس پر کچھ محنت لگتی ہے آپ کی، تو آپ 5% نکال دیجئے کرائے پر. یا محنت نہیں لگتی ہے آپ کی، 10% نکال دیجئے آپ. اس طریقے سے میں آنے والے جمعے میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ لوگ اس مسئلے کے اندر کافی الجھن محسوس کرتے ہیں اور علماء سے معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، اور صحیح معلومات نہ ملنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے مزید باتوں کو لے جاؤں. باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا تھا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک بات یعنی آخر میں یہ تو کہوں گا کہ زکوٰۃ کو ایک اجتماعی شکل دینے کی کوشش کیجیے، اس کے حصے بنائیے، اور یہ فقیروں کا، یہ غریبوں کا، یہ مسکینوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کیجیے. اس زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے جیسا میں نے کہا کہ تعلیم کی طرف اسے خرچ کیجیے یا دوسرے کام کاج کی طرف اسے خرچ کیجیے تاکہ اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آئے. یا پھر اسی طریقے سے خرچ کریں گے. مدارس کو تو برا مت مانیے میری بات کا، آپ کئی سال سے مدارس کو دیتے آ رہے ہیں. مدارس کا آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، بچیوں کا مدرسہ اگر آپ دیکھیں گے، مدارس میں جانے کے بعد میں بچیوں کا آج کل یہ حال ہو چکا ہے، عالمہ فاضلہ بننے کے بعد میں ماں باپ کے والدین کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، شریعت کا حصہ نہیں ہے. طلاق کس طریقے سے لینا چاہیے، خلا میرا حق ہے، میں خلا لے کر رہوں گی، میری ذمہ داری صرف یہ. حقیقت میں یہ سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن معلومات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ایک معاشرے کے اندر کچھ رسم و رواج ہے، یہاں کا معاشرہ، خلیج کا معاشرہ، دونوں کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، تو آپ کا کام ہے اس معاشرے کے مطابق آپ زندگی گزاریں. یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اور علماء، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ کائنات کی ساری چیزوں کو مسخر کرنے والی ہی شخصیات کو قرآن علماء تسلیم کرتا ہے. انہیں علماء قرآن تسلیم نہیں کرتا جو قرآن و حدیث کو صرف بیان کرتے ہیں. ان کی بصیرت نہیں، ان کی کم نگاہی ان کو صرف مسجد کے محراب اور ممبر تک محدود کر کے رکھ دیتی ہے. وہ ان کی نگاہیں وسیع نہیں ہے کہ یہ آنے والے یعنی نتائج کو نکال سکے، قوم کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکے. تو فائدہ کیا ہے آپ بتائیے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس کے لیے بھی میں بار بار کہتا تھا کہ نصاب کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے نصاب
دنیاوی تعلیمات کے نصاب اسکول کے اندر یا کالج کے اندر 2 سال 4 سال کے اندر تبدیل کر دیے جاتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو وہیں پر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو بدلنا چاہیے۔ بنیاد ہماری قرآن اور حدیث ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن دنیاوی معاملات کو لیتے ہوئے تعلیم کے اندر کیا کیا تبدیلی لانا ہے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو اس طریقے کی اگر تبدیلی لائیں گے نتائج اچھے آئیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔